امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اٹلی میں 18 مئی سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جا رہی ہے۔ اٹلی میں کل سے بار، ریسٹورنٹ، پیزا شاپس، پبز، حجام، بیوٹی سیلون، میوزیم اور چرچ کھلنے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام شعبہ جات کو حکومتی حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ایک زون میں رہتے ہیں انہیں نقل و حمل کی بھی اجازت ہوگی، اور انہیں کسی قسم کا ایفیڈیوٹ یا سرٹیفکیٹ بھی پولیس کو نہیں دکھانا ہوگا۔ والدین، پارٹنرز اور دوستوں سے ملنے پر بھی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ البتہ 2 جون تک دیگر زونز میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح بیرون ملک جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ البتہ جن لوگوں کی صحت کے مسائل ہیں یا بہت ہی اہم ضرورت ہے، یا جنہیں اپنے جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے علاقے میں جانے کی مجبوری ہوگی، وہ جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر یا رہائش میں واپس آنے کی بھی اجازت ہوگی۔ مورخہ 25 مئی سے جم اور کھیلوں کے میدان بھی کھول دیے جائیں گے، اور 15 جون سے سنیما اور تھیٹر وغیرہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اکنامک اور پروڈکٹیو اور سوشل سرگرمیاں کھولی تو جا رہی ہیں، لیکن ان کے لیے حکومتی حفاظتی قوانین پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اس طرح اگر کسی علاقے کی مقامی انتظامیہ کوئی اپنے اصول بناتی ہے تو ان قواعد و ضوابط پر بھی عمل کرنا لازمی ہوگا تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ البتہ اگر کسی علاقے میں کوئی اضافی قوانین نہیں بنائے گئے تو ایسی صورت میں حکومتی قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ بین الصوبائی سفر کے لیے کسی بھی قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پابندی 2 جون تک برقرار رہے گی۔ البتہ جن لوگوں کی صحت کے مسائل ہیں یا بہت اہم ضرورت اور اپنی جاب کی صورت میں جانے کی مجبوری ہوگی، وہ جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر یا رہائش واپس آنے کی بھی اجازت ہوگی۔ 3 جون سے بین الصوبائی نقل و حمل کی بھی اجازت ہو جائے گی، لیکن اس پر بھی مقامی علاقہ جات اپنے قوانین بنا سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک کے درمیان نقل و حمل ابھی بھی 2 جون تک برقرار رہے گی۔ 2 جون کے بعد البتہ پھر بھی کسی ملک میں جانے کے لیے وہاں کے قانون کی پابندی لازمی ہوگی، یعنی اگر وہ ملک پابندی نہیں اٹھاتا تو آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح لوگوں کا کسی پبلک یا پرائیویٹ مقام پر ہجوم کی صورت میں اکٹھا ہونا منع ہے۔ کسی بھی قسم کا مظاہرہ، کسی بھی قسم کا شو بھی اسی صورت ممکن ہو سکے گا جس میں اجازت لے کر حکومتی اقدامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ ریسٹورنٹ، بار اور پب کھل تو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے علیحدہ قواعد و ضوابط ہیں۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایڈوانس بکنگ کا اصول اپنائیں۔ ان میں درجہ حرارت 37.5 ڈگری سے زیادہ بخار والے لوگ نہیں جا سکیں گے۔ ان کو اپنی ہر قسم کی بیچنے والی چیزوں اور اپنے سامان کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے تحت صاف رکھنا لازمی ہوگا۔ گاہکوں کو حفاظتی اقدامات اور درمیانی فاصلے کے اصولوں کے تحت داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح ریسٹورنٹ میں داخل ہونے والے گاہکوں کی تعداد کا خیال کیا جائے گا۔ ان کے بیرونی صحن وغیرہ میں بھی اگر وہ ٹیبل لگاتے ہیں تو وہاں بھی 1 میٹر کے فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تمام ٹیبل وغیرہ بھی اسی طرح لگائے جائیں گے کہ لوگوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ برقرار رہے۔ البتہ اگر ٹیبلز کے درمیان کسی قسم کا پردہ وغیرہ حائل ہو تو فاصلہ کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹیک اوے کے ڈیسک پر بھی کھانا اسی وقت کھایا جا سکتا ہے اگر لوگوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ برقرار ہو۔ ریسٹورنٹس میں کام کرنے والے وہ ملازمین جو گاہکوں سے براہ راست کانٹیکٹ میں ہوں گے، یعنی پیمنٹ وغیرہ کرنے والے یا دیگر ملازمین، ان کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ ساحل سمندر پر بھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں، تو اٹلی میں 2 قسم کے ساحل سمندر ہوتے ہیں۔ ایک جو پبلک ساحل سمندر ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، اور ایک وہ جو ٹکٹس لے کر جہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ جن ساحل سمندر پر ٹکٹس لے کر جانا ہوگا ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ایڈوانس بکنگ کا اصول اپنائیں۔ ان میں بھی درجہ حرارت 37.5 ڈگری سے زیادہ بخار والے لوگ نہیں جا سکیں گے۔ انہیں بھی اپنے تمام سامان، بینچز وغیرہ کو حفظان صحت کے اصولوں کے تحت صاف رکھنا لازمی ہوگا۔ وہ ملازمین جو گاہکوں سے براہ راست رابطے میں ہوں گے، ان کے لیے ماسک پہننا اور دستانے استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ ادائیگی کے لیے کارڈ کا استعمال کروایا جائے گا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے جس میں 1 میٹر سے فاصلہ کم ہونے کا ڈر ہو منع ہوگا۔ تمام چھتریوں، بنچوں اور لیٹنے والے ڈیسک میں بھی
1.5 میٹر کا فاصلہ یقینی بنانا ہوگا، اور یہ ان پر لازمی ہوگا کہ استعمال کے بعد ان کی صفائی لازمی کریں۔ البتہ ایسے تمام ساحل سمندر جو فری ہیں اور جو پبلک کے لیے ہیں، جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں، وہاں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ لوگوں کا فاصلہ اور دیگر اصولوں کی پابندی رکھی جائے۔ لوگوں سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ حکومتی اقدامات کا خیال رکھیں، اور اگر وہ اپنی چھتریاں جا کر لگاتے ہیں تو ان میں بھی وہ اسی طرح فاصلے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح انہیں گروپس کی صورت میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ اگر وہ انفرادی طور پر کھیلنا چاہیں تو وہ کھیل سکیں گے۔ ہوٹلز وغیرہ جہاں پہ لوگ جا کے ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ بھی ایڈوانس بکنگ کا اصول اپنائیں، اور ان میں بھی 37.5 درجہ حرارت بخار والے لوگ نہ جائیں، اور ان کو بھی اپنی تمام چیزوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس طرح ان کے عملے کے لیے بھی ماسک، دستانے اور 1 میٹر کا فاصلہ جیسے اصول لازمی ہوں گے۔ گاہکوں کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ وہ بھی حکومتی حفاظتی اقدامات پر پوری طرح عمل کر رہے ہوں، اور اگر ان کے پاس ماسک یا دستانے وغیرہ نہیں تو ہوٹل کی ڈیوٹی ہوگی کہ انہیں صاف دستانے اور ماسک وغیرہ مہیا کریں۔ اسی طرح حجام اور بیوٹی سیلون والوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ ان میں بھی ایڈوانس بکنگ کا اصول اپنایا جائے، اور ان میں بھی بخار والے لوگ نہیں جا سکیں گے، اور ان کو بھی اپنی تمام چیزوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو لوگ کپڑوں کی دکانوں میں کپڑے فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے گاہکوں کو ایک دفعہ استعمال ہونے والے دستانے دیں، تاکہ وہ اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگا کے چیک کر سکیں اور خرید سکیں، لیکن ضروری ہے کہ انہوں نے دستانے پہن رکھے ہوں۔ اسی طرح جم، کھیلوں کے میدان بھی تمام چیزوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، اور ان کا بھی جو سامان ہے ان کو صاف رکھنا ہوگا۔ سوئمنگ پول کے لیے مزید قوانین سخت آئیں گے۔ میوزیم اور لائبریری میں داخلے کے لیے بھی ایڈوانس بکنگ، ماسک وغیرہ کے قواعد و ضوابط اسی طرح ہوں گے۔ لائبریری اور میوزیم وغیرہ والوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے مقامات کو ہوا کی سرکولیشن وغیرہ کرواتے رہیں، تاکہ وہاں پہ جراثیم نہ ہوں۔ اسی طرح دفاتر، چاہے وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ ہوں، ان میں بھی فاصلہ، ہاتھوں کی صفائی، دفاتر کی صفائی اور ان میں ہوا کی سرکولیشن کا انتظام کیا جائے گا۔ حکومت نے چرچ، گرجا گھروں اور مساجد کو بھی 18 مئی سے کھولنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ان کے لیے بڑا سخت قسم کا پروٹوکول سائن کیا گیا ہے، جس کے تحت حفظان صحت کے اصولوں پر عمل لازمی ہوگا۔ ان کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ اٹلی میں مسلمانوں کی یونین اوکوئی نے عید تک مساجد نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمود اصغر چودھری، اٹلی۔